بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وسائر الصحابۃ والتابعین واولیاء امتہ الکاملین وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا خاتم الانبیاء والمرسلین و یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات، بحمد اللہ آج جمعۃ الوداع 1442 سنہ ہجری مطابق 7 مئی 2021 سنہ عیسوی ہے۔ فقیر قادری کا گزشتہ کئی سالوں سے یہ معمول ہے، لگ بھگ تقریباً 20 سالوں سے، کہ جمعۃ الوداع کو میں جمعہ کے روز روشن، شب جمعہ کا روز روشن، اس کی فضیلت، اس کے علاوہ جمعہ کے دن جو ذکر و درود ہے اس کی فضیلت، خود جمعہ کی نماز کی فضیلت، اس کے لیے مسجد میں آنے کی فضیلت، جمعہ کے غسل کی فضیلت کا بیان کرتا ہے۔ وقت اگرچہ جمعہ کی نشست کا بڑا محدود ہوتا ہے، لیکن میں مختصر طور پہ ان ساری چیزوں کو تھوڑا ٹچ کرتا چلا جاؤں گا۔ سب سے بڑی بات تو یہ آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ انداز اور یہ خطاب ہی اتنا دل نواز ہے کہ ایمان کا لفظ ایسا ہے کفر کے مقابلے میں کہ ایمان نہ رکھنے والے کو کفر اختیار کیے ہوئے کو بھی کافر کہیں تو اسے برا لگتا ہے، اور مومن کو مومن کہیں تو اس کا دل ٹھنڈا ٹھار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک اپنے اس کے درجے کا مومن اسے کہے اے مومن بھائی تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو جس نے دولت ایمان عطا فرمائی، بلکہ خالق ایمان جب وہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ اے میرے مومن بندو، اے وہ جو ایمان لائے، اے وہ جنہوں نے ساری دنیا کے ہما قسمی کفر کو، کیونکہ کفر کی قسمیں الگ الگ ہیں لیکن الکفر ملت واحدہ، اسلام کے مقابلے میں وہ سارا ایک ملت ہے، وہ مختلف قسمی کفر کو ٹھکرا کر ایمان کے شجر سایہ دار کے نیچے ڈیرا لگانے والوں، اذا نودی للصلاۃ،
من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن اللہ کا منادی ندا دے نماز کے لیے، اللہ کا منادی نماز کے لیے کیا دے؟ ندا دے، آواز دینے والا آواز لگائے، اس وقت کیا کرو؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جلدی کرو، سعی کرو، کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف پہنچنے کی۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جمعہ کی اذانیں دو ہوتی ہیں، اگر ہم خطبے والی اذان دیکھیں تو ترتیب کے اعتبار سے دوسری ہے کہ پہلی تو ہو گئی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ اول ہے کہ صدر اسلام میں، ابتدائے اسلام میں وہ ہوتی تھی، اس کے بعد عربی خطبہ یعنی بطور خطاب واز ہوتا تھا۔ پھر اگرچہ مختلف ملکوں کے ملک صحابہ کرام نے عجم کے ملک بھی فتح کیے، اسلام کا جھنڈا وہاں گاڑا، جمعہ کا منبر قائم ہوا، حاکم اسلام نے جمعہ قائم کیا، لیکن خطبہ میں سنت متوارثہ یہی ہے کہ وہ عربی میں ہوتا ہے، چاہے اجمیوں کے سامنے۔ جو لوگ دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے تو اجمی خطباء نے اپنی زبان میں واعظ و نصیحت کے لیے بھی اس دن کا انتخاب کیا، جیسے ابھی ہو رہا ہے، تو یہ ایک اس سے ہٹ کے ایک واعظ ہے۔ اگر وہ مراد لی جائے تو اس کے بعد تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کیسے ہوگا بھائی؟ خطبے کی طرف دوڑنا اور کوشش کرنا، جس کا گھر دور ہے وہ اس اذان کے بعد، یا جیسے لوگ اس کی تیاری مراد لیتے ہیں، بھی غسل کرنے میں لگ جاؤ، کپڑے پہننے میں لگ جاؤ، اگر وہ مراد لیے جائیں تو اس حقیقی اول جو اذان ہے خطبے والی جو پہلے ہوا کرتی تھی، اس کے بعد تو اس کا موقع ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم اذان اول سے مراد لیں جو امیر المومنین عثمان غنی کے دور میں لوگوں کی غفلت اور سستی دیکھ کر انہوں نے مقام زورا، یہ ایک جگہ تھی بازار میں، وہاں پہلی اذان کہلوانا شروع کی تاکہ اس کے بعد لوگ تیاری شروع کر دیں اور تجارت وغیرہ چھوڑ دیں، جیسے یہاں بھی ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ جب اللہ کا منادی ندا دے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو، کوشش کرو اور دنیاوی دھندا چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اگر وہ اذان مراد لی جائے تو قرآن میں جب یہ حکم آیا ہے اس وقت وہ اذان تو تھی نہیں، تو اس کا نتیجہ جو علماء نے نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ اللہ علام الغیوب ہے۔ جب اس کی عطا سے اس کے پیغمبر چھپی باتیں جانتے ہیں تو وہ تو علام الغیوب ہے خود۔ یا تو وہ یہ جو مستقبل میں حضرت عثمان نے قائم کرنی تھی اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، اور یہ جو دوسری تیاری ہے نہانا دھونا اس میں لگ جاؤ، یا پھر مراد تو یہی ہے خطبے والی، لیکن مقصد کیا ہے کہ ٹینشن بیٹھے ہو، منادی ندا شروع کرے، تیار شدہ بندے فوراً ذکر خدا خطبے میں پہنچ۔ اور خطبے کا یہاں تک شرعی حکم ہے کہ آدمی آ رہا ہے جمعہ گاہ کی طرف، چاہے وہ میدان ہے کھلا، چاہے وہ عیدگاہ میں ہو رہا ہے، یا جیسے اب جامع مساجد میں ہوتا ہے، بندہ آ رہا ہے تو جہاں خطیب کھڑا ہو گیا اور خطبے کا آغاز ہو گیا بس وہیں کھڑا ہو جائے۔ اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے وہاں تو کھڑا ہی ہو جائے، ایک قدم آگے نہ چلے، بیٹھنے کی جگہ ہے تو بیٹھ جائے۔ مثال کے طور پہ بندہ آیا اور وہ جوتوں والی جگہ پہ پہنچا، رک جائے، آگے ایک قدم بڑھنا بھی ممنوع ہے، اور الیاذ باللہ جو صفوں کی صفیں پھلانگتا ہے آئے آخر میں اور کہے بیٹھنا اول ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا الیاذ باللہ کہ اسے جہنم کا پل بنایا جائے گا۔ جہنم پہ ویسے بھی پل صراط بچھا ہے، بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز،
ایک معنی محدثین نے اس کا یہ لیا ہے کہ جس طرح وہ گویا پھلانگتا ہوا آیا ہے نا، رونتا ہوا بندوں کو، اسے پل کی مانند بچھا دیا جائے گا اور لوگ پل صراط سے اسے روندتے ہوئے گزریں گے۔ کتنی ذلت کا مقام ہے۔ بظاہر ہے چھوٹی سی بات اگلے کے لیے کہ کیا ہے، میں چلو آگے آگے بیٹھ جاؤں، نہیں۔ خطبہ جمعے کا تو ویسے ہی جمعے کی نماز کے لیے شرط ہے نا، خطبہ دینا بھی۔ جو خطبے بیان کرنا شرط نہیں ہے بلکہ سنت ہے، ان خطبوں میں بھی جو سننے کے لیے بیٹھے ان کا سننا فرض ہے۔ یعنی یہ خطبہ تو ادا کرنا بھی شرط ہے نا خطیب کے لیے، ورنہ جمعہ ہی نہیں ہوتا۔ مثلا نکاح کا خطبہ وہ سنت ہے بیان کرنا، نہ بھی کیا جائے تو ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں ہو گیا، نکاح ہو گیا، لیکن وہ خطبہ بھی جو بیٹھے ہیں حاضرین ان کے لیے سننا فرض ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خطبے میں آیات قرآنیاں پڑھی جاتی ہیں، اور جہاں قرآن پڑھا جائے تو جو مجمع سننے کے لیے حاضر بیٹھا ہے ان کے لیے سننا فرض ہے۔ اب ایسے اسپیکر کے ذریعے یا مختلف ذرائع سے دور تک جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے اہتماماً سننا فرض نہیں ہے، لیکن جو مجمع بیٹھا ہے جمعہ کا شرط خطبہ تو بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جہاں آ رہا ہے خطبے کا آغاز ہوا وہیں کھڑا ہو جائے، کھڑے ہونے کی جگہ تو کھڑا ہو جائے، بیٹھنے کی جگہ تو بیٹھ جائے، ایک قدم بھی آگے نہ چلے، اور اللہ یعوذ باللہ ساری صفیں پھیلاتے ہوئے آگے پہنچنا، اس پر تو حدیث میں شدید وعید ہے کہ وہ جہنمیوں کا پل بنایا جائے گا، معاشر والوں کا جو انہوں نے گزرنا ہے پل صراط سے۔ جس طرح آج اس نے گردن کو ذریعہ بنایا لوگوں کے پھلانگنے کا، لوگوں کی گزرگاہ ہوگی اس کی گردن۔ تو ارشاد ہے اے ایمان والو، جب ذکر خدا، منادی خدا نماز کے لیے ندا دے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو اور اپنے کاروبار دنیا موقوف کر دو۔ جمعہ کا روز روشن حدیثوں کے مطابق تمام دنوں کا سردار ہے۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ صرف جمعۃ الوداع کی نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنی اصطلاح ہے۔ الوداع کا معنی ہوتا ہے رخصت کرنا، تو آخری جمعہ جو گویا رمضان کو رخصت کر رہا ہوتا ہے تو ہم اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہ لفظ ہوتا ہے ودا، واؤ کے زبر کے ساتھ، عموماً اردو والے واؤ کی زیر کے ساتھ ودا پڑھتے ہیں، ودا نہیں ہے ودا ہے، رخصت کرنا۔ ورنہ یہ جو فضیلت میں بیان کر رہا ہوں یہ مطلق جمعہ کی ہے، چاہے محرم شریف کا کوئی جمعہ ہو، چاہے سفر کا، ربیع الاول کا، ربیع الاخر کا، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخریٰ، رجب المرجب، شعبان المعظم، ماہ رمضان، کسی بھی مہینے کا ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو کوئی خوش نصیب، مسلم شریف کی حدیث ہے، جمعہ کی اول ساعت میں پہلی گھڑی میں وہ مسجد میں آتا ہے، جمعہ گاہ کی طرف آتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے راہ خدا میں ایک اونٹ صدقہ کیا۔ جو دوسری ساعت میں آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے راہ خدا میں گائے صدقہ کی۔ تو تیسری ساتھ میں آتا ہے وہ اس خوش نصیب کی طرح ہے کہ جس نے راہ خدا میں بکری صدقہ کی۔ تو چوتھی ساعت میں آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک مرغی راہ خدا میں ویسے ہی للہ فی اللہ صدقہ کر دی۔ اور جو پانچویں ساعت میں آتا ہے یعنی اخیر لوگوں میں، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک انڈا صدقہ کیا۔ یہ سید الایام ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ الجمعہ تو سید الایام، جیسے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے، جمعہ دنوں کا سردار ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ اللہ کے حبیب کی ولادت جمعہ کو نہیں ہوئی، کہ وہ تو پہلے ہی اس کو فضیلت حاصل ہے، وہ دنوں کا سردار ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ حضور کا اعزاز ہے کہ جمعہ کو پیدا ہوئے۔ نہیں، ایک ایسا دن جس کی کوئی فضیلت الگ سے مشہور نہیں تھی، حضور کی ولادت سے اس دن کو چار چاند لگا دیا۔ پیر شریف، وہ پیر بن گیا سارے دنوں کا، جس میں نبیوں کے پیر جلوہ گر ہوئے۔ اسی طرح رمضان کی فضیلت تو پہلے ہی مسلم ہے۔ حضور کی ولادت رمضان میں نہ ہونے کی حکمت یہ ہے کہ کہا جاتا کہ
وہ بابرکت مہینے میں پیدا ہوئے، نہیں، ان کی ولادت کے ذریعے ایک مہینے کو بابرکت بنا دیا، ربیع الاول شریف کو۔ دن میں ہوتی تو رات دن کو تانے دیتی، رات کو ہوتی دن اسے تانا دیتا، اس لیے 11ویں کی رات جا رہی تھی، 12ویں کی صبح آ رہی تھی، تو نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، دن کو بھی اعزاز حاصل ہو، رات کو۔ تو جمعہ یوم مشہود بھی ہے، حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن ہے۔ جمعہ ہی کے دن میدان محشر قائم ہوگا، عاشورہ تاریخ ہوگی 10ویں محرم، اور ابن ماجہ کے حدیث میں الجمعۃ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ، سرکار نے فرمایا جمعہ حاضری کا دن ہے، اس دن خصوصی فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو جب بھی پڑھیں تو فرشتے بمائے ولدیت دربار رسالت میں پیش کرتے ہیں، جمعہ کے دن خاص طور پہ پیش کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ شب جمعہ کوئی فرشتے آ جاتے ہیں، اور جمعہ کے وہ رات جو جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، اور پھر جمعہ کا روز روشن وہ موجود رہتے ہیں، سونے کے قلم اور چاندی کے اوراق ان کے پاس ہوتے ہیں، اور اس میں وہ صرف ان خوش نصیبوں کا نام درج کرتے ہیں جو شب جمعہ اور جمعہ کے روز روشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ مبارک دن ہے جمعہ کا دن کہ جمعہ کا غسل جو ہے وہ پورے بدن کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ جمعہ کا دن اللہ کی رضا کے لیے نئے کپڑے یا دھلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ بھی حالانکہ عام روٹین میں یہ ویسے انسان کی عادات میں سے ہے، انسان کی روٹین باعث کاموں میں سے ہے، لیکن یہ بھی باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے۔ جمعہ سے جمعہ تک حدیث پاک میں ہے، اور 3 دن زائد ملا کر جمعہ کی نماز اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنے والے کے 10 دنوں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ جس طرح رمضان سے رمضان تک وہ گناہوں کا کفارہ ہے، جس نے صحیح طور پہ جیسا تقاضا تھا ویسے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے اور رمضان کا حق ادا کیا، اسی طرح جمعہ کی نماز کا جس نے پورا تقاضا کیا اس کے جمعہ سے جمعہ تک، اور ایک روایت میں مزید 3 دن یعنی 10 دنوں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، الجمعۃ عید للمسلمین، ایک روایت میں کہ جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ زمانے کی ہوا بدل گئی نا، انگریزی کلچر نے دل و دماغ کو اتنا معوف کیا کہ جمعہ کی چھٹی کا تصور بھول کے ہم اتوار کی چھٹی پہ آ گئے، بھاگم بھاگ لوگ پہنچتے ہیں جمعہ میں، ورنہ جمعہ کے دن اور ہماری مسجدوں کے سپیکروں پہ حملہ ہو گیا۔ انگریز نے ذہن دیا، انگریز کے پٹھوں نے لاگو کیا، اور انگریز کے پٹھوں کے لاگو کرنے کو بڑے تابیداری سے مان لیا گیا۔ ایک بزرگ نے اس وقت کہا تھا، ایک بزرگ عالم نے، اب دنیا سے پردہ کر گئے، جب پہلی دفعہ سپیکر اتارے گئے تھے، انہوں نے نہیں اتارنے دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آج سپیکر اتار رہے ہیں، کل ہماری مسجد کے اندر کے معاملات تک بھی دخل دیں گے۔ اب دیے کہ نہیں انہوں نے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ٹچ ہو کے کھڑے ہو، واجب ہے، یہاں تک کہ سرکار نے اس پر اتنی شدید وعیدیں فرمائی اور اتنی گرفت فرمائی، جس نے ساری عمر کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، سرکار نے ایک صحابی کو تھوڑا سا سب سے ادھر دیکھا تو ان کو مارا کمان سے، لیکن انہوں نے کہا جی فاصلے رکھیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک رب کا نام ہی تو بلند ہوتا ہے سپیکروں پہ۔ ہماری اسلام کی بنیادی تعلیمات بھی جو لوگوں نے چھوڑ رکھی تھی، گھر گھر میں کون سیکھتا ہے؟
کس کا باپ عالم ہوتا ہے کہ اولاد اس سے سیکھے؟ کس بیوی کا شوہر عالم ہے کہ وہ ضروری مسائل اس سے سیکھے؟ کس بہن کا بھائی عالم ہے کہ وہ اس سے سیکھے؟ بنیادی اسلام کی تعلیمات کم از کم جمعہ کے ذریعے ہمارے گھروں تک پہنچتی تھی. 5 ٹائم اللہ کے نام کا ہوکا وہ بلند ہونا ہمارے گھروں میں پہنچتا تھا. درود و سلام کے نغمے ہمارے گھروں میں پہنچتے تھے. کس چال اور سازش سے وہ بند کر دیے گئے. تو اللہ وہ دن پھر دکھائے جس طرح ہم بچپنے میں دیکھتے تھے جمعہ کا دن کس طرح لوگ عید کر کے مناتے تھے. باقاعدہ جمعے کے دن غسل کا اہتمام، عمدہ کپڑوں کا اہتمام، خوشبو کا، سرمے کا، تیل کنگھی کا، پھر محلے کے بچوں کا وقت پہ آ کر تلاوت کرنا، نعتیں پڑھنا، وقت پہ خطیبوں کا مختلف عنوانات پہ باقاعدہ تیاری کے ساتھ جمعے کے خطابات کرنا اور لوگوں کا بڑے اہتمام کے ساتھ سننا. اب نہ جمعہ شروع ہونے کا پتہ چلتا ہے نہ ختم ہونے کا. یعنی ٹینشن میں خطیب شروع کرتا ہے اور ٹینشن میں ختم ہوتا ہے کہ سب کی نظریں بھی گھڑیوں پر، سپیکروں کے مسائل. اللہ معافی دے، الامان والحفیظ. یعنی یہ تصور بھی کتنا بھیانک ہے کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اس کے دل و دماغ میں یہ ڈالا جا رہا ہے اور خود بھی اس کو نفسانی وسوسے آ رہے ہیں اور کانوں سے یہ باتیں ٹکرا رہی ہیں جی پولیس چھاپے مار رہی ہے. یعنی معاذ اللہ وہ کوئی چوری کر رہا ہے، وہ کوئی ڈاکہ مار رہا ہے، وہ قتل کر رہا ہے. معاشرے میں قاتل، چور، ڈاکو دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں اور یہ بدماش ان کو پوچھتے نہیں. اور بندہ جمعہ کا خطاب کر رہا ہے یا اعتکاف میں بیٹھا ہے، یہ درس ہو رہا ہے اور ملک وہ ہے جو کلمہ اسلام کے نام پر لیا گیا ہے اور بک بک معاشرے میں یہ ہو رہی ہے کہ جی درس نہ کرنا، جمعہ کی تقریر نہ کرنا، یہ اعتکاف نہ بیٹھنا، کیوں جی پولیس آ رہی ہے. ظالموں، انگریز کے کتے نہلانے والے حکمرانوں، تم دفع ہو جاؤ امریکہ میں اور برطانیہ میں اور ان کی گود میں جا کے بیٹھو. اور تمہیں اتنا شوق ہے یورپ کا وہ گندا کلچر اور اسلام مخالف کلچر نافذ کرنے کا، تو یہ شوق اپنا وہاں پورا کر دو. ریاست مدینہ کا نام لے کر مسلمانوں کو دھوکہ تو نہ دو. وہ کون سا ظلم ہے جو تم نے نہیں کیا؟ اماموں کو ممبروں سے، گریبانوں سے پکڑ کر جیل کی سلاخوں میں تم نے ڈالا. لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے، ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ پیرا دینے والے نہتے نوجوانوں کو سٹریٹ گولیاں تم نے ماری. ملک میں امن کیسے رہ سکتا ہے؟ سب سے بڑے دہشت گرد یہ وقت کے حکمران ہیں. مساجد میں پولیس کے یہ نمائندے جوتوں سمیت تمہارے دور حکومت میں گھسے. مساجد کا تقدس تم نے پامال کیا، علماء کا تقدس تم نے پامال کیا. تراویح، اعتکاف، جمعات، نماز پنجگانہ کا تقدس تم نے پامال کیا. خوشحالی کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ گندی نالی اور گٹر کی خاطر ووٹ دینے والے کل قیامت میں کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے کہ یا رسول اللہ ہم نے اس لیے ووٹ دیا تھا کہ ہمارے گلی کی گندی نالی بن جائے گی اور گٹر بن جائے گا. پھر جو انہوں نے ظلم کیے اس ظلم میں ہر ان کے حق میں حمایت کرنے والا ووٹر وہ شریک ہے. ورنہ جمعہ میں محلے میں جو جامع مسجد ہوتی تھی لبالب یوں بھر جاتی تھی، عید کا سما ہوتا تھا، جگہ نہیں ملتی تھی صف اول میں جو تھوڑے سے لیٹ ہو جاتا تھا. اور اب خطیب ہوتا ہے، واعظ ہوتا ہے، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ شہزادے آئیں. اس میں جہاں لوگوں کی اپنی غفلتوں کا حصہ ہے وہاں یہ نادان حکمرانوں کا بھی حصہ ہے. اسپیکر آن ہی نہیں ہوتا، خبر ہی نہیں ہوتی جمعہ ہو رہا ہے، آواز بھی بلند نہیں ہوتی، کلمہ حق کی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کچھ ہو رہا ہے. جمعہ تو عید للمسلمین، مسلمان کی تو ہر جمعہ عید ہے. وہ سال والی عید تو سال کے بعد آتی ہے، مسلمان کی ہر جمعہ عید ہے. اور فرمایا کہ ہفتے کے دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہو اور وہ جمعہ سے بہتر ہو سکے. آدم علیہ السلام اس دن میں پیدا ہوئے ہیں، اسی دن میدان معاشر قائم ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10ویں ہوگی.
یہی وہ دن ہے کہ جس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ رب کا بندہ رب سے جو مانگے اسے عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ ساری دن عبادت کریں. اس طرح شب قدر کو چھپا کے رکھا ہے نا، اس کو بھی مخفی رکھا ہے. یا تو وہ گھڑی ہے جب خطیب خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے اس سے لے کر نماز ختم ہونے تک، یا پھر فرمایا پچھلے پیر کی، جمہور کے نزدیک پچھلا پیر ہے، عصر سے مغرب کے درمیان یہ وقت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی خیر مانگو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعۃ الوداع کی برکات بھی عطا فرمائے. اور یہ جو میں نے جتنی فضیلتیں بتائی یہ صرف جمعۃ الوداع کی نہیں ہے، یہ پورے سال میں ہر ہفتے آنے والا جو بھی جمعہ ہے جو اس کی شان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والو جب ندا دے منادی تو جمعہ کی طرف دوڑو. فصعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وذروا البیع، چھوڑ دو کام دھندے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جمعہ کی تاکید نماز پنجگانہ کی تاکید سے بھی زیادہ ہے. جمعہ کی فرضیت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور حدیث پاک کے مطابق 3 جمعے بغیر عذر شرعی کے جو چھوڑ دے اس کے دل پہ ایک ایسی مہر لگا دی جاتی ہے الیاذ باللہ خیر کی بات اس کے دل میں پھر داخل ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. استاد جی اعلان کریں گے انشاءاللہ حافظوں کے حوالے سے. میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ پرسوں انشاءاللہ اتوار اور پیر کی رات شب قدر بھی ہوگی، انشاءاللہ شب بیداری بھی ہوگی، ختم قرآن بھی ہوگا. ہر ایک زید عمر بکر چھوٹے بڑے سب کو اس میں عملاً شریک بھی ہونا چاہیے اور اپنا حصہ بھی ملانا چاہیے.